اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل کا تعارف، مقام نزول۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 21 آیتیں ہیں۔ لیل نام رکھنے کی وجہ، رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے سورہ لیل کہتے ہیں۔ اس سے متعلق احادیث، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والے کی۔ بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے، تو بہرحال وہ جس نے زیادہ اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ شان نزول، امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس کے غلامی میں تھے، دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے، اور اس حال میں بھی ایمان کا کلمہ ان کی زبان پہ جاری رہا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا، اے بد نصیب، تو ایک خدا پرست کو ایسی سختیاں کر رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہے تو اسے خرید لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہنگی قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے رات دن اور اپنی ذات کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش امیہ کی کوشش مختلف ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، اور امیہ حق کی دشمنی میں اندھا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام فقال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق کے مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنے اور امیہ بن خلف کے بغل اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے میں نازل ہوئی، البتہ اس کی معنی تمام لوگوں کو عام ہے، یعنی کہ یہ سب کے لیے ہیں بات۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے اعمال جداگانہ ہیں، کہ کوئی اطاعت کر کے جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو وہ شخص جس نے اپنا مال راہ خدا میں دیا اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا اور ممنوع اور حرام چیزوں سے بچ کر پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد ہم اسے جنت کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے، اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے آسانی اور راحت کا سبب ہو، اور وہ ایسے عمل کر کے جن سے اس کا رب راضی ہو، اور وہ شخص جس نے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا بتایا، اور وہ شخص جس نے بخل کیا اور اپنا مال نیک کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کیے، اور ثواب اور آخرت کی نعمت سے بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے ایسی خصلت مہیا کریں گے جو اس کے لیے دشواری اور شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچا دے۔ اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بے شک ترجمہ کنز العرفان۔
تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ شان نزول: جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔